جوانوں، آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو، بیٹے ہیں آپ کے، بیٹیاں ہیں آپ کی، شادی میں تاخیر کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ آپ بھائی سے ننگو آر نہ بناؤ شادی کو، بیٹے کو یا خود کو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شادی کے انتظار میں 35 سال 30 سال تک بٹھائے رہو بیٹے کو، آپ کے موافق شادی نہیں مل رہی ہے، ایک روز رسوائی کا سبب نہ بن جائے آپ کا بیٹا، وہ جس کی شادی آپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ وہ اگرچہ غریب ہوں گے شادی کر دو آپ، اللہ تعالیٰ چاہے گا یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا انہیں، خوشحال بنا دے گا انہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وسعت کا خزانہ، اس لیے کہ مالداری کی چابی، جی خوشحالی کی چابی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قرآن نے خود کہا واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین وسعتوں والا ہے، جاننے والا ہے، رائی کو پربت بنا دینے والا اللہ، معمولی سے معمولی ترین آدمی کو خوشحالی عطا کر دینے والا اللہ۔ یہ شادی جو محبت کا زینہ بتائی جا رہی ہے، شادی جو الفت کا خزینہ بتائی جا رہی ہے، او لوگوں شادی کی پاکیزگی سے استفادہ کی بات کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ فإن لم تکن فتنہ فی العرض وفساد العریس۔ شادی کے تعلق سے دیکھو تو صحیح، شادی کی حیثیت بڑی اہم ترین حیثیت، نبی پاک نے فرمایا اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس کوئی پیغام نکاح بھیجے۔ عہد خیر القرون میں، عہد نبوی میں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح، بیاہ، شادی بہت آسان چیز تھی۔ یہ تب کی بات کر رہا ہوں جب بہت ایماندارانہ شادی کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے عہد میں پیغام ایک دوسرے کو دینا کوئی معیوب عمل نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے بزرگوں اور بھائیوں۔ شادی کے پیغام، جس کسی کا لڑکا پسند آتا تو لڑکی کا باپ پیغام دے دیتا آپ کے بیٹے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا، نکاح کرنا چاہتا۔ لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے، نقص اور کمی نہیں سمجھتے تھے لوگوں، یہ بہت اہم بات تھی اور سنت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پیغام دے دیا جاتا اور شادی ہوتی۔ اب دیکھیں شادی کا معیار 4 چیزوں کو بتایا گیا ہے، جیسا کہ آج شادیاں جو ہو رہی ہیں صحیح حدیث کے مطابق ان 4 چیزوں کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں نے بات پہلے یہ کہی ہے، سنن ترمذی کی حسن روایت، غالباً حسن ہے یہ روایت سنن ترمذی کی۔ کون سی روایت؟ تم میں سے جب کوئی اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تم میں سے کوئی کسی کو پیغام نکاح بھیجے، شادی کا پیغام جب کوئی تم میں سے بھیجے، تو اسے چاہیے کہ وہ پیغام اگر دین کی بنیاد پر ہے، صداقت، اچھائی، سچائی کی بنیاد پر ہے، شرافت و نجابت کی بنیاد پر ہے، تقوی و طہارت کی بنیاد پر ہے، پیغام دینے والا بھی اچھا، پیغام جو دے رہا ہے وہ بھی اچھا، پیغام اچھا دیندارانہ پیغام ہے، تو وہ پیغام قبول کر لو، فانکحوہ، اور وہ نکاح کر دو تم۔ فَإِن لَّمْ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر وہ نکاح جو دین کی بنیاد پر طے ہو رہا ہے، وہ شادی جو دین کی بنیاد پر طے کی جا رہی ہے، پیغام جو دیا گیا ہے بڑا اچھا ہے، نیک دیندار ہے، اگر کہیں اس پیغام کو ٹھکرایا، اگر کہیں اس دیندارانہ پروگرام کو رد کیا، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو روئے زمین میں فساد فی الارض، فساد پھیل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ،
کوئی اچھا پیغام دیا شادی کا، نیک ہے، دیندار ہے، اگر اس پیغام کو قبول نہ کیا گیا تو روئے زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ آپ چاہ رہے ہیں کہیں اور شادی ہو رہی ہے، کہیں اور فتنے کی جڑ نہیں بن جائے گی بنیاد؟ ذرا سوچو آپ۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، چار چیز کی بنا پہ شادی کرتا ہے آدمی۔ عام ہے وہ چار چیزیں، چار میں تین تو سر فہرست ہیں جو پہلے کی ہیں۔ نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، آدمی چار وجہ سے، چار بنا پہ شادی کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ لمالہا، ایسے کتنے لوگ ہیں جو مال کی لالچ میں، مال کی بنا پر، مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، ایسے بھی لوگ ہیں آج جو خاندان کی بنا پر، حسب و نسب کی بنا پر شادی کرتے ہیں۔ رشتہ ملے نہ ملے، ملے تو خاندان کا خاندان سے میل کھا رہا ہو، بھلے حسب نسب والے کے ہاں رشتہ ہو۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے جو آج عام ہے؟ مال۔ مال کی بنا پر شادی کتنے ایسے لوگ کرتے ہیں؟ ایسے کتنے ہیں جو مال کی لالچ میں اپنے بیٹوں کو بیٹھائے رہ جاتے ہیں، بٹھائے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، سالہ سال بیت گئے، مگر جوان بیٹے جوان بیٹیاں بیٹھے ہیں۔ گارجن ہو آپ، ذمہ دار ہو آپ، سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو آپ۔ تو مال کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ آپ فیصلہ کرو آپ کس بنا پہ کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ ہے اپنے بیٹوں کا۔ یہ ہندوستان میں، فیضی صاحب، ہندوستان میں مشترکہ خاندانی نظام چل رہا، اسی وجہ سے اور بہت ساری خرابیاں۔ مشترکہ خاندانی، باپ ہی ذمہ دار ہے، کسی بھی حال میں جب وہ 30-40 سال میں کر دے گا تو کر دے گا۔ واہ صاحب، اور صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کی آیت کریمہ کے بعد، اس میں صاف طور پر واضح ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کوئی بھی فاضل عالم مکی مدنی یہ بتائے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شادی کر دو، یہ کہا گیا ہے کہ تم میں جو شادی کے لائق ہو وہ شادی کر لے، خود محنت کش بنے، اس لائق بنائے اپنے آپ کو۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باپ کے چوری سے شادی کر لے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کے ولی کے گارجن کی چوری شادی کر لے، نہیں نہیں، شادی اور اس کے اخراجات، اس کی ذمہ داریاں، جس کی شادی ہونی ہے اسے برداشت کرنی ہے، اس لائق بنائے، یہ مطلب ہے میرے کہنے کا۔ جوانوں بزرگوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چار بنا پہ آدمی شادی کرتا ہے۔ لمالہا، مال کی بنا پر، دولت مل رہی ہے تو شادی۔ ولحسبہا، اور حسب نسب خاندان کی بنا پہ شادی۔ ولجمالہا، اور خوبصورتی کی بنا پہ شادی۔ ایسے کتنے بیٹے ہیں، بچے ہیں جن کا مطالبہ ہے اس بات کا کہ ہو نہ ہو، ہونے والی بیوی بہت حد درجہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ وہ بھی کرتا ہے جو کالا کلوٹا ہوتا ہے، یہ مطالبہ وہ بھی کرتا ہے جو بیچارہ شکلن صورتن آئینے میں اپنے آپ کو اگر دیکھے تو خود یہ محسوس کرے گا کہ جناب میں بھی تو ایسا ہوں، لیکن وہ بھی کہتا ہے خوبصورت۔ خوبصورتی سے مراد کیا ہے؟ گوری چتی عورت ہو، یہ مراد لیتے ہیں اکثر بیشتر لوگ۔ تو تیسری چیز خوبصورتی، اس بنا میں بھی بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے ولدینہا، ایسے بھی اللہ والے آج ہیں دنیا میں روئے زمین پر، ایسے بھی دیندار لوگ ہیں کہ وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں، مال ملے نہ ملے، حسب نسب کہاں سے جڑا ہے کہ نہیں ہے، خاندان قبیلہ کون سا ہے کوئی بات نہیں ہے، لڑکی خوبصورت ہے نہیں ہے لیکن دینداری ہے،
दीनदारी है तो सारी खूबसूरती मुज्तमा हो गई, इकट्ठा हो गई बहुत सारी खूबसूरतियां। ऐसे भी कितने लोग हैं जो दीन की बुनियाद पर शादी करते हैं। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन ही की तरफ रागिब किया है, हमें और आपको तरगीब दिलाई है दीन ही की। फरमाया आपने फ़ग़फ़र बिज़ातिद्दीन, ओ उम्मत मोहम्मद, ओ पैगंबर साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लोगों, आपने फरमाया फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, दीन को तरजीह दो, यानी शादी को मुंतखब करो तो दीन की बिना पे करो। माल है, हसब नसब भी है, खूबसूरती भी है और साथ में दीनदारी भी जुड़ी हुई है, तो नूरुन अला नूर है, फज़हा व नेमत। लेकिन पहले की तीन चीजें हैं, माल है, जमाल है, हसब नसब है, दीनदारी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, वो शादी रुसवाई का सबब बन जाएगी, जलालत का सबब बन जाएगी, दुनिया में भी बेइज्जती का जरिया बन जाएगी वो शादी। नबी ने फरमाया, फरमान क्या मतलब नबी के ये हुआ कि जो माल की, जमाल की, हसब नसब की बिना पे शादी करे और दीनदारी को तरजीह ना दे, आपने फरमाया तरबत यदाक, तेरे हाथ खाक आलूद हो। क्या मतलब? अहले अरब बोलते थे ये रुसवाई के वक्त ऐसा जुमला बोलते जब किसी के लिए कोई बुरी बात होती, मसलन ये कि कोई माल को, हसन नसब को और जमाल को तरजीह दे लेकिन दीनदारी तलाश न करे तो वो रुसवा हो जाए, माल रुसवाई का उसके सबब बन जाए, हसन नसब जिल्लत और रुसवाई का जरिया बन जाए, खूबसूरती उसकी रुसवाई का सबब बन जाए। यही सब तो मफहूम है। और क्या है मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारी शादियां। अल्लामा वहीदुद्दीन खान एक बहुत बड़े आलिम हैं, हाँ जी, उनकी बहुत सारी तालीफात है। एक तालीफ है जनाब, थोड़ी देर और, ए अल्लाह के बंदे, थोड़ी देर आपसे कह रहा हूं कि थोड़ी देर और मुमकिन हो सके तो, वरना मैं खत्म कर दूं। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन शादी से मुताल्लिक, तो आपने रग़बत दिलाई है शादी के ताल्लुक से दीनदारी की। लिहाजा लोगों, आप भी जब रिश्ते तलाश करो तो दीन को हरगिज़ भूला न करो, इसलिए कि दीनदारी है, वफादारी होगी, मोहब्बत होगी, इज्जत होगी। दीनदारी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है माल कितने दिन के लिए होता, आज है कल नहीं भी रहेगा। हसब, अगर किसी शख्स को उसके आमाल उसे पीछे छोड़ दे, अगर किसी मुसलमान को उसके अच्छे आमाल पीछे छोड़ दे, यानी कि अच्छाइयां ना हो उसके अंदर, तो यकीन मानो किसी का हसब नसब उसे आगे किसी भी हाल में नहीं बढ़ा सकता है। और दीनदारी है, हसब नसब नहीं भी है तो यह दीनदारी बंदे को औजे सुरैया पे पहुंचा सकती है, इसमें कोई तो राय नहीं है। दीनदारी है। नबी के घर का गिलाफ काला, नबी के घर का गिलाफ काला, सियाह रंगी बिलाल भी है, और खुदा न देखे शक्ल किसी की, अमल से इंसान जमाल भी है। हबशा वाले बिलाल की सियाही को कौन नहीं जानता है, फारस वाले सलमान को कौन नहीं जानता होगा। जी वो लोगों, रोम के फारस के सलमान को कौन नहीं जानता, लेकिन बढ़ाया तो उनके हुस्ने अमल ने उन्हें बढ़ाया। हबशा वाले बिलाल को या सैयदी बिलाल कहकर पुकारने पे अगर मजबूर किया तो उनके हुस्ने अमल ही ने मजबूर किया। दीनदारी है, तकवा तहारत है, तो रिश्ते का क्या मकाम है। सुभान अल्लाह। मैं आप हजरात को बता दूं, कह रहा था कि मौलाना वहीदुद्दीन खान इस्लामी खातून नामी मोटी किताब है, दो वाक़या एक जगह लिखा। एक लड़की बड़ी मालदार घराने की, बहुत
दौलतमंद घर की शादी होती है। घर के अफराद जैसे आज भी बड़े लोगों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े कितने ऐसे सेठ, कितने ऐसे धनी राम दौलतमंद लोग बच्चियों के परवरिश ढंग से नहीं कर पाते। दौलत और उसका नशा उनकी जलालत रसवाई का सबब बन जाता है। इस्लामी खातून नामी किताब में मैंने दो वाक़या यकजा पढ़ा, यके बाद गिरे। एक तो ये पढ़ा कि बड़े घराने की बेटी की शादी होती है और घर जाती है, ससुराल में जाती है, लेकिन कोई तहजीब नहीं, कोई तरीका नहीं, दौलत के नशे में चूर वो औरत दुल्हन बन करके वो लड़की जब जाती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन लड़ाई झगड़ा फसाद खुराफात चालू, शौहर की फर्माबरदारी नहीं, घर के लोगों की कोई इज्जतदारी नहीं। एक दिन ऐसा भी आया और उसके अंदर कोई दीनदारी नहीं। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की का शिकायत पर शिकायत के बाद आखिरकार तलाक की नौबत आई और तलाक हो गई। अस्तगफुरुल्लाह। फिर दूसरी शादी कहीं नहीं हुई।